اللہ کریمہ مکہ کے اندر 2 آدمی موجود ہیں جن کی اسلام کو ضرورت ہے، بڑے بہادر ہیں، اسلام کو بہادر نڈر بے باک آدمی کی ضرورت ہے۔ اللہ کریمہ مکہ کے اندر 2 آدمی موجود ہیں، ایک کا نام عمر بن حشام ہے، دوسرے کا نام عمر بن خطاب ہے۔ اللہ کریمہ ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہے اس کو مجھے عنایت فرما۔ اور خاص کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا ہوتی ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا۔ اے اللہ عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت سے نواز دے۔ اسلام کو عمر بن خطاب کی ضرورت پڑ چکی ہے۔ ادھر سے فاروق اعظم کے لیے بارگاہ عالی میں پیغمبر خدا دعا کرتے ہیں، اپنے بازو دراز کر کے ہاتھوں کو بارگاہ عالی میں بلند کرتے ہیں۔ اللہ کریم آمنہ کے لال کی دعا کو مقبولیت کا تاج پہنا کے قبول کر کے دوسرے دن فاروق اعظم کو آمنہ کی لال کی خدمت میں بھیج دیتے ہیں۔ دعا ہوئی 2 آدمیوں کے لیے۔ کتنی آدمیوں کے لیے؟ 2 آدمیوں کے لیے دعا ہوتی ہے، ایک ماموں ہے دوسرا بانجا ہے۔ ماموں بانجے دونوں کے لیے دعا ہوتی ہے، لیکن اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک۔ اللہ کریمہ جو تجھے محبوب ہے، جو تجھے محبوب ہے اسے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔ اللہ کو عمر بن خطاب پسند آیا۔ اللہ کریم نے ماموں کا انتخاب نہیں کیا بلکہ بانجے کا انتخاب کر کے مالا مال اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ آمنہ کے لال کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کریم کے پاک پیغمبر کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر میں فاروق اعظم آپ کی بارگاہ میں آ چکا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس سے قبل میں نے جاہلیت میں جس دین کو بڑے زور کے ساتھ جم کر اپنی زندگی میں لایا تھا، 360 بتوں کی پوجا کرنے والا فاروق اعظم آج اعلان کرتا ہے 360 چھوڑ دیے، ایک اللہ کو معبود برحق ماننے والا عمر۔ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ فاروق اعظم جب نے ماموں کی معیت میں آمنہ کے لال کی دشمنی کرتا پھرتا تھا، آج اعلان کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی رسالت کو فاروق اعظم نے تسلیم کر لیا ہے، اعلان کر دیا، اسلام قبول کر لیا۔ آمنہ کے لال کی خدمت میں عرض کرنے لگے، آمنہ کے لال کیا ہم حق پر ہیں کہ نہیں؟ آمنہ کے لال فرماتے ہیں فاروق اعظم ہم حق پر ہیں، جو دین میں لے کے آیا ہوں اس دین پہ آپ آ گئی ہو تو ہم سارے حق پر موجود ہیں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں جب نماز کا وقت ہو گیا تو اب یہاں چھپ کر عبادت نہیں ہوگی۔ آج فاروق اعظم ایمان لا چکا ہے، جب فاروق اعظم ایمان لا چکا ہے تو فاروق اعظم کی غیرت و حمیت اس بات کا تقاضا نہیں کر رہی کہ فاروق اعظم کے اسلام لاتے ہوئے بھی چھپ کر عبادت کی جائے۔ آمنہ کے لال آج اگر عبادت ہوگی تو کعبہ کی دھرتی بھی ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، دائیں طرف بھی سب کھڑی ہوگی آمنہ کے لال کی چوکیداری کے لیے، پروٹوکول دینے کے لیے۔ دائیں طرف بھی سب کھڑی ہو گئی، بائیں طرف بھی سب کھڑی ہو گئی، صحابہ کرام کھڑے ہو گئے۔ ایک صف میں حضرت حمزہ موجود ہیں اور
دوسرے صف میں عمر ابن خطاب موجود ہیں۔ اعلان کرتے ہیں فاروق اعظم اسلام لا چکا ہے، آج کوئی ہے جو مقابلہ کر کے دکھائے۔ فاروق اعظم کے ہوتے ہوئے چھپ کر عبادت نہیں کی جائے گی بلکہ اعلان عبادت کی جائے گی۔ جب فاروق اعظم کو بھی دیکھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں حضرات کو جب کفار مکہ نے ایک صف میں دیکھا حیران و پریشان ہو گئے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مستطعنا ان نصلی عند الکعبۃ حتی اسلم عمر۔ ہم کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، چونکہ کفار زیادہ تھے، ان کا ظلم و ستم زیادہ تھا، ان کی بدماشی زیادہ تھی، قوتوں میں وہ زیادہ تھے۔ آمنہ کے لال کی معیت میں چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ حتیٰ اسلم عمر، جب عمر اسلام قبول کر گئے تو ہم نے کعبہ کے اندر نماز با جماعت ادا